आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि इंसान की ज़िंदगी में इस्लाम की बहुत ज़्यादा अहमियत है और इंसान को अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारनी चाहिए। और ये जो हमारा चैनल है ये इसी वजह से बनाया गया है कि ताकि आप तक इस्लाम की मालूमात पहुँचाते रहें और इस्लाम की तालीमात आप तक पहुंचाते रहें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में उस पर अमल पैरा होकर इस्लाम के और ज़्यादा नज़दीक आ जाएं। और ये हमारा चैनल आप तक इस्लाम के मुफीद मालूमात जो है ना पहुंचाता रहेगा। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ आतिफ़ रज़ा किलानी साहब, और इनसे हम आज पूछेंगे कि इस्लाम के बारे में पूछते रहेंगे और आप तक पहुँचाते रहेंगे, और यही हमारा मौजू रहेगा। और आज का हमारा मौजू जो है वो है नमाज़। हम नमाज के बारे में इनसे पूछेंगे और हम अपनी ज़िंदगी में अगर 5 वक्त की नमाज जो हम पर फ़र्ज़ है वो हम पढ़ेंगे तो हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा और हम किन गुनाहों से वो बच जाएंगे। तो हम आप साहब से अब पूछते हैं, अपना जो मौजू है उसकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आप साहब। वालेकुम अस्सलाम व कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं तबीयत से? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपसे पूछना था कि नमाज के बारे में क्या मालूमात है, इसकी फजीलत है, क्या इसकी फ़ायदे हैं और इसके छोड़ने के क्या नुकसानात हैं, ये बताइए ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छी कावश है जो एक मीडिया के तौर पर अपने नौजवान मुसलमानों तक दीनी पैगाम पहुंचाने का ये एक ज़रिया है। अल्लाह ताला आपकी कावश को कबूल फरमाए। और जो जितने भी सुनने वाले सामईन हैं, नाज़रीन हैं, सबसे पहले उनसे ये गुजारिश है कि अगर कोई भी दीनी मसला समझना हो या सुनना हो या कोई आपका इश्काल हो तो वो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम इंशाअल्लाह उस मौजू पर अगला जो अपना वो लेक्चर होगा या जो अगली वीडियो होगी इंशाअल्लाह वो अपलोड करेंगे। उसके बाद आपने नमाज के बारे में पूछा है, तो नमाज इसकी इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत और ज़रूरत है और ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है। जिस तरह एक मिसाल दी जाती है और हकीकतन ये है कि एक बिल्डिंग को खड़ा करना हो तो बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए नीचे एक सतून की ज़रूरत होती है। अगर वो सतून ना हो तो वो बिल्डिंग नकारा है, नामुकम्मल है। इसी तरह इस्लाम के अंदर अगर नमाज जैसी अजीम ये नेकी नहीं है ना तो ये फिर इस्लाम नकारा है, नामुकम्मल है। इस वजह से एक बंदा मोमिन पर अल्लाह ताला ने एक दिन में 5 मरतबा नमाज को फ़र्ज़ किया है। और नमाज का जिक्र कुरान मुक़द्दस के अंदर तकरीबन 800 से ज़ायद मरतबा, 800 के करीब कुरान पाक के अंदर नमाज के बारे अल्लाह ताला ने बार बार कहा है। कहीं अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वाक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात, कहीं इरशाद फरमाया कि क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, कि मोमिन फला कामयाबी और कामरानी वाला इंसान कौन सा है? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, जो नमाज तो अदा करते हैं उनकी नमाज़ों के अंदर खुशू होता है, अल्लाह ताला से डरने वाली नमाज अदा करते हैं। और इसी तरह एक जगह पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। आज अक्सर नौजवानों का ये गिला है कि उनके ये जुमले होते हैं कि कारी साहब या साहब नमाज पढ़ते हैं लेकिन सुकून मुयस्सर नहीं, नमाज पढ़ते हैं सुकून मुयस्सर नहीं। इसी तरह वो कहते हैं कि नमाज, हमने तो ये सुना था कि नमाज पढ़े तो बंदा बदियों से बच जाता है, गुनाहों से बच जाता है, लेकिन नमाज भी पढ़ते हैं फिर गुनाह भी हमसे हो जाते हैं। हालांकि कुरान भी इसका बिल्कुल ऐनी शाहिद है। अल्लाह ताला फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज जो है ना ये 2 कामों से रोकती है, एक बेहयाई से रोकती है और दूसरा बुरे कामों से रोकती है। तो फिर आज नमाज के बावजूद बंदा गुनाह क्यों करता है? तो इसका मतलब ये है कि आज हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन दिल लगी से नमाज पढ़ते ही नहीं। नमाज पढ़ते हैं, हमारी तवज्जो नमाज की तरफ होती नहीं, ख्यालात की तरफ कहीं और होते हैं, सोचें कहीं और होती हैं। सबसे पहले जब भी अपना मुसल्ला रसूल पर आएँ तो अपना ज़हन जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ इसी बात पर होना चाहिए कि मैं अल्लाह के यहाँ खड़ा हूँ। सबसे पहले तो ये होना चाहिए ना कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। और अगर ईमान इतना ताकतवर नहीं तो फिर ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे देख रहा है। जब ये बात ज़हन में होगी कि अल्लाह मुझे देख रहा है तो फिर उनकी नमाज़ों के अंदर
خشوع بھی ہوگا، اور پھر وہ ایسے بندوں کی نمازیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے بارے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک ایمان والوں کی نمازیں جو ہیں نا وہ گناہوں سے بھی روکتی ہیں، بے حیائی سے بھی روکتی ہیں۔ اور اسی طرح احادیث مصطفیٰ کا ذخیرہ اگر دیکھا جائے تو کئی ایسی احادیث ہیں جن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ ایک بندہ مومن پر 5 وقت ایک دن میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ اور نماز کی اتنی فرضیت ہے، اتنی اس کی اہمیت ہے، اگر بندہ بیمار ہے تو پھر بھی شریعت کی طرف سے حکم ہے اسے نماز پڑھی جائے۔ اتنا معذور ہے، چل نہیں سکتا، پھر بھی حکم ہے بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی اگر نہیں پڑھ سکتا تو اشارے سے پڑھ لے، اتنا حکم ہے۔ اگر ہاتھ کے اشارے سے نہیں پڑھ سکتا تو اپنے پلکوں کے اشارے کے ساتھ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور سجدے کی اگر توفیق نہیں تو پھر بھی وہ نماز پڑھے۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق عطا ہی نہیں فرماتا۔ نماز اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو، جبین کو کس کے سامنے جھکانا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ آج بندہ رزق کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے۔ اپنی صبح کا آغاز بندے اللہ کی یاد سے نہیں کرتے، بلکہ اپنے آفیسر کی، اپنے جو عہدیدار ہے اس کی یاد سے تو کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں آج کل سردیوں کا موسم ہے، بندے فجر کے لیے مسجد میں آپ بھی دیکھتے ہوں گے کتنے ہیں، صفیں بہت زیادہ ہیں، مسجد کا برآمدہ بہت زیادہ ہے، بچوں کی تعداد شاید زیادہ ہو لیکن بڑوں کی تعداد کم ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی جبین کو اللہ کی بارگاہ میں، اپنے ماتھے کو اللہ کے ہاں جھکانا پسند نہیں کرتے، لیکن دنیا داروں کے سامنے جھکانا پسند کرتے ہیں۔ وہ اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بندہ اپنا سر کو جھکائے، صدقے دل سے، سچے دل سے دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ بندے کی ساری پریشانیاں بھی دور فرماتا ہے، رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکتیں بھی عطا فرماتا ہے۔ جی آپ صاحب، اگر بندہ خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو یہ سب شکایات جو ہے نا یہ سب دور ہو سکتی جی ہیں۔ سب شکایات دور ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری ناکامی ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں صرف اور صرف دکھلاوے کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ وہ آئے گا، فلانا وہ بندے کہے گا یہ بندہ یہ نمازی ہے، یہ نماز ایک بھی قضا نہیں کرتا۔ جی۔ لیکن ایسی عبادات تو اللہ تعالیٰ کو قبول ہی کہ ہاں قبول ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ عبادات قبول ہے نا کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کی جائے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے جو عبادات پاک ہو۔ اور اسی ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ، جس بندے کے گھر کے قریب ایک نہر جاری ہو، پانی جاری ہو، نہر جاری ہو، تو وہ بندہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام کو، اے صحابہ بتلاؤ کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ جو ایک نہر سے، جاری پانی سے 5 مرتبہ اپنے بدن کو دھوئے تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جاتی ہے؟ صحابہ کرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نہیں، 5 مرتبہ جس نے اپنے جسم کو دھونا ہے میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے سر کو جھکاتا ہے، نماز جیسی عبادت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے گناہوں کو بھی ختم فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سبحان اللہ اس کے علاوہ اور اس کے بعد نا بتائیے گا کہ نماز جو بندہ نہیں پڑھتا، روزی میں اس کا کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس کو رب کس طرح روزی دیتے ہیں، وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کے بارے میں تو یہ چونکہ پہلے بھی بولا ہے کہ یہ اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے، اور مسلمان اور کافر کے درمیان اگر پہلا فرق دیکھنا ہے تو وہ ہے ہی نماز۔ مسلمان جو بندہ ہوتا ہے نا وہ گناہگار ہو سکتا ہے، کبھی کبھار اس کی نمازیں رہ سکتی ہیں، لیکن وہ سرے سے نماز کا انکار نہیں کر سکتا۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان یہ بنیادی فرق ہے، اور یہ ہماری ایک سوچ ہے۔ آج کا نوجوان پریشان ہے کہ رزق نہیں مل رہا، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ہر کام کرتا ہوں، کاروبار کے اندر برکت نہیں، تو بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں نا، نماز ہے، روزہ، اگر رمضان کا مہینہ ہے تو پھر روزے کی پابندی، اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض ہیں، اگر صاحب استطاعت ہے تو زکوٰۃ دے، جو رب تعالیٰ کے فرائض ہیں ان کی پابندی بندہ کرتا رہے نا، تو پھر رزق کا ذمہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ جو بھی زمین پر چلنے والی چیز ہے نا
اس کی رزق کا ذمہ یہ اللہ تعالیٰ نے اٹھایا ہوا۔ سبحان اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ پتھروں کے اندر بے شک، کیڑوں کو بے شک۔ جانوروں کو رزق پہنچا رہا ہے، میں اور آپ اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سے زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن اخلاص ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، یہ التجا ہر وقت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور ویسے بھی کسی شاعر نے کہا تھا نماز کی اہمیت کے بارے میں کہ روز محشر جاں گداز بود اولیں پرسش نماز بود، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب سب سے پہلے نماز کے بارے کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پوچھا جائے گا روز محشر جاں گداز بود، جب ہر بندے کو اپنی اپنی ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، تو اس وقت روز محشر جاں گداز بود اولیں پرسش نماز بود، سب سے پہلے پوچھا جائے گا ہاں بھی بندہ مومن تمہیں زندگی دی، زندگی کے اندر نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بڑی بڑی تجھے عظمتیں عطا کی، لیکن بتلا تو ایک دن میں 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا رہا کہ نہیں پڑھتا رہا؟ تو اپنے سامعین اور ناظرین کو یہی پیغام دوں گا کہ جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں نماز کو لازم قرار کریں۔ اگر نماز کی پابندی کریں گے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے سے پاک، تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے کاروبار کے اندر بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ ہمارا چینل دیکھتے رہیے گا، آپ تک مفید معلومات جو ہے ویڈیو کے ذریعے پہنچاتے رہیں گے، اور اللہ حافظ۔